بزرگان محترم، گزشتہ بدھ کو جو مجلس ہوئی تھی اسے آپ تمہید سمجھ لیں۔ آج ہی سے ہم انشاءاللہ جو ہماری اب تک کی ترتیب رہی ہے اس کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر سے پچھلے چند سالوں سے ہم ہماری اس مجلس کا آغاز کرتے رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ہے اور شروع اکبر کے کلام سے کرنا ہے۔ تو ایک طرف اللہ اکبر ہے اور دوسری طرف اکبر الہ آبادی ہے، تو انہوں نے بالکل آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے تو اس کے تعلق سے ہی بات کہی ہے۔ ویسے میں نے تو بچپن میں اپنے اساتذہ سے یہ جملے پڑھے ہیں، مکتب میں بھی اور درجہ عالمیت میں بھی، ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھے ہو۔ وہ کیا کہ ہمارے گھر والے استاد جی کے پاس رکھ کر آئے کہ اس کو تختی پڑھاؤ، حروف کی پہچان کراؤ، یا بڑے ہو گئے درجہ عالمیت میں ہیں اور درس کا آغاز ہونے کو ہوتا ہے تو استاد جی شروع میں کہتے ہیں کہ میں جو بولتا ہوں، میں جو کہتا ہوں، آپ اس کا فالو کرے، اس کو ریپیٹ کرے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی سے اس میں مدد کا سوال ہوتا ہے کہ ہم جس کام کا آغاز کر رہے ہیں، نہ آغاز کرنا ہماری قدرت میں ہے تیری مدد کے بغیر، اور نہ اس کی تکمیل کرنا۔ تو ہم نے آغاز تو کر دیا ہے، اب تکمیل تک آپ ہی پہنچائیے۔ تو امتیاز بھائی کیا کلمات کہلواتے تھے؟ ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور بعض اساتذہ آگے یہ بھی کہتے تھے، کہلواتے تھے، وَبِكَ نَسْتَعِينُكَ یا فتاح۔ تو ربی یسر کہ رب ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کر، آسانی پیدا فرما، ولا تعسر سختی کا معاملہ، دشواری کا معاملہ نہ فرمائیے، وتمم بالخیر اور اس کام کو انجام تک کیسے پہنچائیے؟ خیر کے ساتھ۔ بعض مرتبہ کام انجام تک تو پہنچتا ہے لیکن خیر تک خیر سے نہیں پہنچتا۔ آدمی کو دشواری پیش آتی ہے، تکالیف پیش آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تکمیل بھی ہو اور خیر کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ۔ اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، روزانہ ہم دن میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے یہی کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے مدد۔ یا فتاح، فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور فتاح یعنی کھولنے والا۔ تو ہمارے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیجئے، آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ یہ اساتذہ اور استاد جی مجھ سے اور آپ سے کہلواتے تھے۔
اکبر مرحوم نے کمال یہ کیا ہے کہ اسی بات کو شعر میں بیان کر دیا ہے، شعر کی لڑی میں اس کو پرو دیا ہے۔ اور اسی پر میرا ایک شعر ہے کہ اگر آپ سمجھے اشرف بھائی تو لطف آئے گا کہ شعر میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، شعر میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے بات سمجھ آ جاتی بخوبی ہے صدر اللہ صاحب؟ ہاں، کہ اس سے بات سمجھ آ جاتی بخوبی ہے۔ تو اکبر لکھتے ہیں، چلیے اب جد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، کیا کہا؟ چلیے یعنی شروع کیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، درس کا آغاز کیجئے، تعلیم کا آغاز کیجئے۔ چلیے اب جد سے، امجد کو تو آپ جانتے ہیں علی بھائی ہیں، لیکن جاوید بھائی ابجد کو جانتے ہیں؟ ابجد کس کو کہتے ہیں؟ الف با تا سا جیم ہا خا، اس کو الگ الگ جو ہے پڑھنا الف سے یا تک، اس کا نام کیا ہے؟ ابجد۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابجد۔ تو کہتے ہیں کہ چلیے ابجد سے یعنی الف با کیجیے، بولتے بھی نہیں، محاورہ بھی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو نورانی بھائی کیا بولتے ہیں کہ چلیے الف با کیجیے، بسم اللہ کیجیے، تو اسی طرح بولا جاتا ہے الف با کیجیے۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ الف با سے چلیے۔ الف با پر سے مجھے یاد آیا، نذیر بھائی اگر سمجھو تو بڑی اچھی بات کہی ہے اکبر نے، اللہ اکبر، توحید اور شرک کو الف با تا سے سمجھا دیا۔ اللہ اکبر، کس سے سمجھایا؟ 3 لیٹر سے سمجھا دیا، توحید کو بھی اور شرک کو بھی۔ یہ کمال ہے، صرف الف با اور تا سے سمجھایا۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھے، قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، مجھ سے آپ سے ہر ایک سے سوال ہوا ہے عالم ارواح میں۔ کہاں ہوا ہے؟ عالم ارواح میں۔ آپ سب سے ہوا ہے، مجھ سے بھی ہوا ہے، یہ اللہ نے پوچھا تھا ہم سب سے۔ حشیم بھائی مفسرین نے لکھا ہے بعض اشخاص کا نام کہ وہ روحیں کتنی خوش نصیب تھی کہ دنیا میں انہوں نے فرمایا کہ ہم جب روح کی شکل میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو عہد لیا تھا عالم ارواح میں، ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ ہم بھولے نہیں، ہمیں وہ بھی یاد ہے جو عالم ارواح میں۔ ایک اور بات ویسے ہی یاد آ گئی تو آپ کو سناتا چلوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں آ کر بعض مرتبہ آدمی اڑوس پڑوس میں رہتا ہے، ایک ہی اسٹریٹ میں رہتا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، لیکن اسماعیل چچا آپس میں بنتی نہیں ہے۔ کس کا آنکڑا ہوتا ہے؟ ہاں، 36 کا آنکڑا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ 36 کا آنکڑا۔ آپ کا نام بھی امجد ہے نا؟ اکرم، سوری، ہاں اکرم بھائی، تو میں امجد سمجھا رہا۔ تو 36 کیوں بولتے ہیں؟ آپ لکھو تو 3 کا منہ اس طرف ہے اور 6 کا منہ اس طرف ہے، تو اس لیے بولتے ہیں کہ 36 کا آنکڑا، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ جیسے جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا تو ایک ہی بستر میں سوتے ہیں، ایک ادھر دیکھتا ہے ایک ادھر دیکھتا ہے، تو وہ 36 کا جو ہے وہ آنکڑا ہے۔ تو بہرحال وہ اسی کو کہتے ہیں کہ ارواح وہاں کیا ہوا کہ آمنا سامنا ہو گیا، کہ جیسے امتیاز بھائی کا چہرہ میری طرف ہے، میرا رخ ان کی طرف ہے، ہمارا آمنا سامنا ہے۔
یہ نورانی بھائی اور آپ سبھی اشرف بھائی آمنا سامنا ہے. تو فرمایا کہ جن روحوں کا آمنا سامنا ہوا دنیا میں آ کر ان کی خوب بنتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، فرینڈشپ ہو جاتی ہے، دل مل جاتے ہیں. اور جو روحیں پیٹھ تھی، جیسے میں بیٹھا ہوں میرے پیچھے سمجھ لیجئے کوئی بیٹھا ہے اور رخ اس کا قبلے کی طرف ہے تو پیٹھ ہے، تو دونوں کی پیٹھ ہے تو دنیا میں آ کر بھی پھر بھائی بھائی بھی ہوتے ہیں تو بنتی نہیں. خیر بہرحال تو الست بربکم ہم سب سے پوچھا گیا، جواب میں سب نے، چاہے وہ دنیا میں آ کر ایمان والا نہیں ہے لیکن سب نے عالم ارواح میں یہی کہا تھا کہ قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں حافظ صاحب کیا فرمایا کہ بالکل آپ ہمارے کیا ہے؟ رب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، کیا نکتہ لکھا ہے. فرمایا چونکہ ہم نے عالم ارواح میں رب کہا ہے، اللہ نے روزانہ ہمیں بار بار رب یاد دلایا کہ یہ تو تم کہہ کر آئے ہو الحمدللہ رب العالمین. پہلا یہ لفظ کیا آتا ہے؟ رب. رکوع میں جاؤ تو کہتے ہو کہ سبحان ربی العظیم. رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد. ربنا کہا. سجدے میں گئے تو کہا کہ سبحان ربی الاعلی. تو یہ ریمائنڈ کرایا گیا بار 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 بار. کیوں؟ فرمایا تم کو اس لفظ سے وہاں مناسبت رہی ہے، لہذا ہم تم سے بار بار کہلواتے ہیں کہ یہ لفظ تو مانوس ہے. رب. ویسے دوسرا نقطہ یہ بھی ہے، رب اس لیے رب کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ابتدا سے، بگننگ سے، شروعات سے دھیرے 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 بتدریج بڑھا کر کمال تک پہنچانا وہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دھیرے دھیرے آدمی بچہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، ٹین ایج ہے، پھر نوجوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، پھر بوڑھا ہے. یہی جو ہے دنیاوی کمال، دینی کمال، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، دھیرے 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 دھیرے. تو اس لیے بھی جو ہے وہ رب کو رب کہتے ہیں. تو وہاں تمام نے جو آج مسلمان نہیں ہیں یا جو چلے گئے بغیر ایمان کے دنیا سے اور جو آئیں گے اور چلے جائیں گے، سب نے عالم ارواح میں کیا کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو کیا کہا تھا؟ قالوا بلا. اس پہ ایک ہنسی کی بات سنیں اشرف بھائی کہ ہمارے یہاں بلا بھی جو ہے مصیبت کو کہتے ہیں کہ اللہ بلا دور تھا ہے. ہاں. اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ بلا بر گردن ملا. تو بہرحال بلا. تو ایک صاحب ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بہت حالات کا شکار ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے. تو حضرت کی بے تکلفی تھی. کوئی بے تکلف ہو تو اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا. یاد رکھیے وہ بے تکلف تھے. انشاءاللہ ہم 55 تک گفتگو ختم کریں گے 10 منٹ میں انشاءاللہ. اور نہ ختم کروں تو جاوید بھائی آپ بول دیجئے کہ وقت ہو گیا. ہاں آپ کو اجازت ہے. تو دھیرے دھیرے ہم بھی بڑھیں گے، ہے نا سلیمان بھائی، سلیمان چچا، دھیرے دھیرے. تو بہرحال حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی مصیبت تو تم آگے نے لاوے لو بلا تو کہ اللہ پاہے تم آگے نے لاوے لو تو تیہو گھبراયો کہ ہر میں کا اللہ پاہے مصیبت مانگی نے لاوے لو. کون مصیبت نے مانگے؟ تو کہ કેમ તું એ આલમ અરવાહમાં અલ્લાહે પૂછેલું અલસ્તુ બિરબ્બિકુમ તો તું શું કહેલું? તો કે કાલુ બલા. તો કે બલા કહેલું તો બલા તો આવવાની હે હસીમભાઈ. તો હવે બલા તો એમ કે આવવાની જ, તો બલા તો તું માંગીને લાવેલો. બહરહાલ तो अकबर का कितना सादा शेर है लेकिन कितनी बड़ी बात उसने कह दी है. अल्लाह अकबर. इसी आयत को
اپنے انداز میں سمجھایا. سنو اس کو. وہاں قالوا بلا، اکبر نے کیا کہا؟ وہاں یعنی کہاں؟ عالم ارواح میں. وہاں قالوا بلا، یہاں بت پرستی یعنی شرک کیا. صالح بھائی صالح نہیں بنے ہیں تو بہرحال کہ صالح نہیں بنے یہاں آ کر دنیا میں، یعنی شرک کیا. اور جو بھی مومن ہے سب صالح ہے، چاہے اس کا نام ہمارے صالح بھائی کی طرح صالح ہو کہ نہ ہو، سب مومن کیا ہے؟ صالح ہے ایک درجے میں. کیوں؟ ایمان موجود ہے اور آدھا کام عمل صالح کرنا ہے تو پورے صالح ہو جائیں گے، پورے اللہ کے ولی ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ وہاں قالوا بلا، یہاں بت پرستی. ذرا سوچو، کہا کیا اور کیا کیا. اللہ اکبر ہے. کتنی سادہ بات ہے لیکن اہم بات کی کہ وہاں کہہ کر کیا ہے اور دنیا میں آ کر کیا کیا. اکبر فرماتے ہیں آگے، اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. الف با تا، بچہ جب پڑھتا ہے ابجد، الف با تا، تو اکبر نے کیا کہا؟ الف با تا پڑھ کر میں یہ سمجھا. الف با تا پڑھ کر میں یہ سمجھا. الف اللہ کا بولتے ہیں نا کہ اے فو ایلیفنٹ، نہیں اے فو ایپل، ای فو ایلیفنٹ، بی فو برادر. بہرحال تو اسی طرح عربی میں الف تو اللہ. تو فرمایا کہ الف تم کو استاد جی نے پڑھایا یا کسی گھر والے نے پڑھایا، توحید تم کو الف سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ الف فو اللہ. الف کس کا ہے؟ اللہ کا. ویسے استاد جی نے مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پڑھایا کہ لیکن دوسرے انداز میں الف خالی. حافظ امتیاز نے فرمایا دیکھو الف خالی، بانا نیچے ایک نقطہ. تو بعض طلبہ ایک دم میرے جیسے کیا ہوتے ہیں، بدھو ہوتے ہیں، آتا ہی نہیں ان کو پڑھنا جلدی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے استاد جی کو پڑھانا ہی نہیں آیا، الف اللہ کا یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن پہلے دن سے پڑھایا الف خالی لیکن مگج قائم ماٹے خالی ہیں. પહેલા જ દિવસથી ઇમ્તિયાઝ ભાઈ ખાલી, તો પછી એ ખાલી જ, તો એ ભરાય જ નહીં પછી. તો બહરહાલ અલીફ અલ્લાહ का और मां सिवा बुत. मैं आपको समझाऊं, 3 लफ्ज से तौहीद और शिर्क समझाया. अल्लाह लिखो तो अलिफ अल्लाह, बुत शिर्क, बुत को पूछते हैं तो यही शिर्क है, मुशरिक है. बुत लिखेंगे तो कितने लफ्ज चाहिए? 2 लफ्ज चाहिए, बा और ता. तो फरमाया अलीफ बा ता, इतना ही पढ़ा सही तरह तो तौहीद समझ में आ गई, अल्लाह समझ में आ गया, शिर्क ये भी समझ में आ गया कि अलिफ अल्लाह का और मां सिवा बुत. पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं. इतना बड़ा फलसफा मैंने आपको इतने आसान अंदाज में समझाया है, अल्लाह करे कि समझ में आया. खैर, तो अकबर कहते हैं चलिए अबजद से रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर कहकर तब तो उम्मीदे तम्मत बिल खैर हो सकती है. कि अल्लाह से मदद लेके चलोगे, काम का आगाज करोगे तो अंजाम तक खैर से क्या करोगे? पहुंच जाओगे. तम्मत, तम्मा यानी पूरा होना, तम्मा का माना होता है. आपने देखा होगा अलीफ बा ता सा हसनुल कवाइद, तो बच्चे जब पूरा करते हैं, आज भी आखिरी पेज पे लिखा होता है, हाफिज इम्तियाज और हमारा हाफिज यूसुफ साहब जानते हैं कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ या नून साद. तो बाद मरतबा मुझसे बच्चे पूछते हैं कि हमड़े સુધી અમે ઈજ્જે કરતા હોતા, હવે એનું ઈજ્જે કેમ નહીં થાય? मैं કે हमड़े સુધી લોકલ ડ્રાઈવે હતું, હવે આ મોટરવે છે, હવે ગાડી फास्ट दौड़े, कि अब ईजे नहीं करने की, अब डायरेक्ट. और फिर अखीर में लिखा हुआ आपको मिलेगा तम्मत. देख लेना आज भी क्या लिखा हुआ है, तम्मत. तो मैं बच्चों से कहता हूं कि ये हसनुल कवाइद पूरो થઈ ગયો, હવે જાઓ કરો ગમ્મત. तो तम्मत, तो अकबर ने बहरहाल ये बात कही है. चलिए ये तो उर्दू से हो गया. अब गुजराती में भी जरा आपको सुना दूं कि
گجراتی میں ایسے موقع پر بولتے ہیں نوی گلی نو داؤں، ہے نا؟ جب کوئی کام شروع کرنا ہو، آغاز ہو، بگننگ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ نوی گلی نو داؤں. ہاں، فاروق بھائی نے بھی باہر سے سر ہلایا ہمارے آئے تو نوی گلی نو داؤں ایمنو بھی. تو کیا کہا ہے شاعر نے، سنو: دودھ نتھی تو چا મને મંજૂર છે، દૂધ નથી તો ચા મને મંજૂર છે، આખી નથી તો પા મને મંજૂર છે، پر تو મને પા ہے. ہاں کٹنگ. اور اب تو حافظ صاحب بھی انڈیا گیا، خدا کی قسم اتنا سا وہ ہے چائے کا کپ. میں نے کہا کائے کو دیا؟ دور سے خوشبو سونگھاتے ہیں. اب اس کو کیا پیے گا آدمی؟ تو دودھ નથી તો ચા મને મંજૂર છે، આખી નથી ફારૂક ભાઈ તો પા મને મંજૂર છે. બાળકો મને સાથે રમવા તો દો. હે આપ સબ બાળકો મને સાથે રમવા તો દો. નવી ગિલ્લી ને નવો દાવ મને મંજૂર છે. اور آخری شعر ہے، بڑے کام کا ہے اگر آپ سمجھو. متر ہوئی کہ شترو، متر یعنی فرینڈ، شترو یعنی دشمن، اینیمی. متر ہوئی کہ شترو پیٹ پڑھار نہ کرجے. ہیں آج کل تو لوگ بغل کے تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں. ہاں، بغل میں خنجر ہوتا ہے. تو کہاں کہ متر ہوئی کہ شترو پیٹ پڑھار نہ کرجے. તારો છામે સાથીનો તારો સામે છાતીનો ઘા મને મંજૂર છે. જે બી કરવું હોય તો પાસે આવીને કરજે. હે પછાડીથી પોલિટિક્સ નહીં રમવાની. تو بہرحال یہ درس کا ہم جو ہیں وہ آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بھی پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا مدارس میں، علم کی تعریف بھی کی جاتی تھی، اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی تھی. تو میں بھی شروع میں آپ کو کچھ علم کے فضائل سنا دوں. یہ جو آپ سب بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، تھوڑی بہت میں ہنسی مذاق بھی کر لیتا ہوں، آپ کو اشعار بھی سنا دیتا ہوں. اشعار بھی کوئی غلط مفہوم کے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اس میں سبب جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال روزانہ کے بیس پر یہ بات میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں. آپ ماشاءاللہ روزانہ بیٹھتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑی ہم ذہنی تفریح بھی آپ کو کرا دیتے ہیں. اور ہر الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی لطیفے سے خوش، کوئی اشعار سے جو ہیں وہ اس کو دلچسپی ہوتی ہے. تو بہرحال اس بہانے دین کی باتیں بھی آ جاتی ہے. تو ویسے جمعہ میں آپ میرا بیان سنتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے بالکل الگ انداز ہوتا ہے، الگ طرز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجمع الگ ہے، وقت تھوڑا سا ہوتا ہے. یہ روزانہ کے بیس پر ہمیں بات چیت کرنی ہے، اس لیے میں جان بوجھ کر اسی طرح چلتا ہوں. تو بہرحال پہلے علم کی فضیلت سمجھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقت پہ ہی ختم کریں گے. تو ہو گیا ہے، خالی اشارہ کر دوں. علم کی فضیلت. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں اور 30 والیومز ہیں اور 6666 کچھ تو بولو آپ. ہاں تو جو ہے وہ ہیں. لیکن آپ کو کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہو کہ تم اس میں زیادتی کی دعا کرو. کہیں نہیں فرمایا. عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر دی کہ زیادہ عبادت کرنے لگے. رات کو اللہ نے روک دیا، زیادہ عبادت پہ روک دیا. بولو اب. اور قرآن میں ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ روک دیا زیادہ عبادت سے. لیکن جہاں علم کی باری آئی اللہ نے وہاں روکا نہیں کہ علم پر اکتفا کرو. آج کچھ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، قرآن و سنت اور نبوی تعلیمات کے خلاف جملہ ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بہو બધા علم ને શું કરવાના، જેટલું જાણે એટલા પર અમલ કરે એ જ બોજ. બોલતે हैं ना કે બહુ બધા ઇલમ ને શું કરવાના, એમ કે જેટલું જાણે એ જ બોજ છે. અમુક લોકો કે જે જાણે એના પર જ અમલ નહીં થતું તો બીજું જાણીને શું કરવાનું. تو اس کا جواب آپ کو دیں گے کہ بیجو جانی نہ ہوں کروانا. انشاءاللہ اس کا جواب بھی آئے گا. یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے.
علم شریعت میں مستقلاً مقصود ہے علم. اور دیکھیے عبادت کیا ہے؟ عمل ہے. عبادت کیا ہے؟ عمل ہے. اللہ نے عمل سے روک دیا، نبی کو روک دیا، اور قرآن میں ہے آیت، عمل سے روک دیا زیادہ، اعتدال کے ساتھ کرو. لیکن جہاں علم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تم مجھ سے یہ دعا کیا کرو کہ قل ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں بڑھوتری عطا کیجئے، میرے علم میں زیادتی عطا کیجئے، مجھے زیادہ سے زیادہ علم کی دولت سے نوازیے. قل ربی زدنی علما. تو یاد رکھیے علم اصل چیز ہے. اور فرشتوں پر آخری جملہ، فرشتوں پر انسان کو، حضرت آدم کو اور ابن آدم کو قرآن کریم کہتا ہے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ عمل کی وجہ سے ہے یا علم کی وجہ سے؟ بولو. علم کی وجہ سے. فرشتے ہر وقت عمل میں ہیں، لیکن آدم نے اور ابن آدم کو جو فضیلت حاصل ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی؟ علم کی وجہ سے. اس لیے کبھی ایسے جملے مت بولا کرو کہ بھائی زیادہ علم کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ سلسلہ ہمارا روزانہ چلتا ہے، سال بھر. رمضان میں بھی مہمان آتے ہیں، گویا سال بھر بات ہوتی ہے. کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ آٹلی بڑی دین کی بات نہیں ہو ضرورت، لیکن ہے ضرورت. حضور نے فرمایا مومن کا دل، ترمذی شریف کی روایت ہے، کبھی خیر یعنی دین کی باتوں سے بھرتا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب